الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین ثم آمین۔ معزز سامعین اکرام، آج سے ہم انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی مدد سے فیضان تجوید کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس کورس میں شامل ہو جائیں۔ یہ میرے اس چینل کی پہلی ویڈیو ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تجوید کی ابتدائی ضروری باتیں۔ ناظرین، کسی بھی علم یا فن کو شروع کرنے سے پہلے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے، یعنی جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کا ہمیں نام پتہ ہونا چاہیے کہ آیا میں جو علم حاصل کر رہا ہوں اس کا نام کیا ہے، کس چیز کے بارے میں علم حاصل کر رہا ہوں، اس علم کی تعریف کیا ہے، اس علم کا موضوع کیا ہے، کس چیز کے متعلق یہ علم ہے، اور جو میں علم حاصل کر رہا ہوں اس علم کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور جو میں علم حاصل کر رہا ہوں اس کا شرعی اعتبار سے حکم کیا ہے اور فائدہ کیا ہے، تاکہ اس علم کو حاصل کرنے والے طلباء کو رغبت حاصل ہو، یعنی کہ جب جو علم حاصل کیا جا رہا ہے اس علم کا نام پتہ ہو، اس علم کی تعریف پتہ ہو، اس علم کا موضوع پتہ ہو، اس علم کی غرض و غایت اور حکم اور فائدہ پتہ ہو، تو پھر التفات بڑھتا ہے، اس علم کی طرف رجحان بڑھتا ہے، رغبت حاصل ہوتی ہے، تو اس علم کا حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تجوید کی ابتدائی ضروری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو تجوید کیا ہے؟ تجوید کا لغوی معنی، یعنی ڈکشنری کے اندر، عربی لغت کے اندر تجوید کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو عربی لغت کے اندر تجوید التحسین والاتیان بالجید، سنوارنا، خوبصورت کرنا اور کسی کام کو عمدگی سے کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ اسی طرح تجوید کا اصطلاحی معنی یہ ہے هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها وعن طرق تصحیح الحروف وتحسینها، یعنی علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات اور حروف کی تصحیح یعنی صحیح ادا کرنے اور تحسین یعنی خوبصورت کرنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہیں، الف سے لے کر یا تک، یعنی الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، یہ جو تمام حروف ہیں یہ علم تجوید کا موضوع ہیں۔ ان کی تعداد 29 ہے۔ علم تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن مجید کو عربی لب و لہجہ میں تجوید کے ساتھ پڑھا جائے اور غلط اور مجہول ادائیگی سے بچا جائے، اور اگر ان امور کو بجا لانے میں اللہ عز و جل کی رضا مقصود ہو تو دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ علم تجوید کا حکم۔ تو علم تجوید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، یعنی اس علم کو حاصل کرنا فرض کفایہ، یعنی کہ اگر پورے علاقے میں کوئی بھی اس علم کو حاصل نہیں کرتا تو سارے گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر پورے علاقے میں سے چند ایک لوگ یا کچھ لوگ اس علم کو یعنی علم تجوید کو سیکھ لیتے ہیں تو پھر سارے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، یعنی جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں، ایک بار حج زندگی میں صاحب استطاعت پر فرض ہے، جس طرح وہ فرض عین ہے، تو قرآن مجید جب پڑھنا ہو
تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی فرض عین ہے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ثم هذا العلم لا خلاف فی انہ فرض کفایہ والعمل به فرض عین، یعنی اس علم کا حاصل کرنا بلا اختلاف فرض کفایہ ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا یعنی تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا فرض عین ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز کے اندر ایک فرض ہے قرات کرنا، تو قرات میں ظاہر ہے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تو قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی فرض ہے۔ تو اس لیے اگر قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو نماز مکمل صحیح ہوگی۔ تو اس سبق کے جو سوالات ہیں، پہلا سوال جو ہے کسی بھی علم یا فن کو شروع کرنے سے پہلے کن کن باتوں کا جاننا ضروری ہے، تو یہ اس ویڈیو کے شروع میں بیان کیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے تجوید کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان فرمائیے، تو یہ بھی اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا سوال ہے علم تجوید کا موضوع کیا ہے۔ چوتھا سوال ہے علم تجوید کی غرض و غایت بیان کی جائے۔ تو پھر آگے پانچواں سوال ہے علم تجوید کا شرعی حکم کیا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ تو یہ ساری باتیں جب آپ اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز مکمل علم حاصل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔